الرحیم وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد اس سے پچھلی آیات میں تفصیل کے ساتھ اہل کتاب کا بھی ذکر کیا گیا اور کفار کا بھی ذکر کیا گیا اور ان پر جو نتائج مترتب ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے پتہ کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الذین اشرکوا من اہل مکہ، اہل مکہ میں جن لوگوں نے شرک کیا، بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، وہ حضور کے جواب میں کہنے لگے کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اللہ کے ماں سوا کی عبادت نہ کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو جب اتنی بات ہے تو کہتے ہیں کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے ماں سوا کی ہم قطعاً کوئی عبادت نہ کرتے۔ نحن ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا و اجداد اللہ کی مشیت کے خلاف، نہ ہم بت پرستی کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد بت پرستی کرتے۔ اگر اللہ کا منشا نہ ہوتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ کام تو نہیں ہوتا۔ ولا حرمنا من دون من شیء، اور نہ ہم جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں تو پھر ہم، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اپنے طور پہ کوئی چیز اپنے اوپر حرام بھی نہ کرتے، جس طریقے سے من البحائر والصوائب والحام وغیرہ والوسیلت، یہ 4 قسم کے جانور وہ تھے کہ جو مشرکین مکہ نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے۔ ان کی مختلف شرائط تھی، یعنی بعض کی شرط یہ ہے کہ جو اونٹنی بیاتی ہے، 5واں بچہ دیتی ہے، اس کے بعد پھر یہ کرتے کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دیتے۔ اب اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا، سب کچھ کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ یوں ہی اپنے طور پہ انہوں نے کچھ شرطیں مقرر کی تھی، جانوروں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، جس جانور کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے، جس کے اندر یہ خاصیت پائی جائے، اس کے بعد ہم اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ تعالیٰ کا منشا نہ ہوتا تو ہم اپنے طور پہ یہ حرام چیزوں کو حرام نہ کرتے۔ فَإِشْرَاكُنَا، ہمارا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شرک کرنا، و تحریمنا، اور ہمارا چیزوں کو حرام کرنا، بے مشیت ہی، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی چاہت پر ہے۔ فَهُوَ رَاضٍ بِهِ، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ اگر اللہ کا منشا نہ ہوتا، نہ بتوں کی پوجا کرتے، نہ ہم اپنے طور پہ اپنی چیزوں کو حرام کرتے، یہ منشا الہی ہے۔ اب قصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اکثر و بیشتر بعض لوگ، مسئلہ ایسا یہ ہے کہ قضاء و قدر کا، یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا جی، عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی منشا کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں جوہلا، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم شراب نہ پیتے، وہ ہمیں پینے ہی نہ دیتا۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم جوا نہ کھیلتے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم جھوٹ نہ بولتے، اللہ کی مرضی نہ ہوتے تو ہم امانت میں خیانت نہ کرتے۔ یہ ہم جتنے کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کاموں پر اللہ راضی ہے۔ اگر اللہ کی منشا، اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا نہ ہوتی تو ہم یہ کام ہرگز نہ کرتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آج جو مشرکین مکہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ پہلی بار ان کو یہ نقطہ حل ہوا ہے، پہلی بار ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ کی منشا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ تو وہ پرانا مقولہ ہے جو نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کافر تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے یہی کہتے تھے، جن کا مقابلہ حضرت ہود سے ہوا وہ بھی یہی کہتے تھے، حضرت صالح کے مقابلے میں جو آئے وہ بھی یہی کہتے تھے۔ یعنی جتنے ہمارے نبی اور رسول آئے ہیں ان کے مقابلے میں جتنے کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، سب کی منطق یہی تھی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کا منشا نہ ہوتا تو ہم یہ کام ہرگز نہ کرتے۔ جبکہ یہاں اصول مانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا، درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں آ سکتا۔ تو جب اس پوری کائنات پر کنٹرول کرنے والے اللہ کی ذات ہے تو اس کی مرضی کے بغیر کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، کذالک فعل الذین من قبلہم۔ یہ نئی بات نہیں، یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں نا، دلائل پیش کر رہے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے جو لوگ آئے وہ بھی یہی کہتے تھے۔ یعنی کون سے لوگ کہتے تھے؟ وہ لوگ اے کذبوا رسلہم فیما جاؤوا بہ، یعنی وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ان کی بھی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ کس کو؟ ان باتوں کو جو وہ میرا پیغام لے کر آئے تھے۔ ان کی نبوت کا بھی انکار کرتے، ان کی رسالت کا انکار کرتے، ان کی کتابوں کا انکار کرتے، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے۔ اور اس وقت بھی یہ لوگ یہی فلسفہ بیان کرتے تھے۔ آگے فرمایا، فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ارشاد فرمایا کہ اب ہمارے رسولوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم نے جو انبیاء کرام بھیجے، رسول کرام بھیجے، اب ان کا کام کیا تھا؟ فرمایا فَحَلْ فَمَا عَلَى الرُّسُلِ، یعنی ہمارے رسولوں پر ان کی ڈیوٹی اس کے سوا کچھ نہیں تھی، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے پیغام کو واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دیں ایز اٹ۔ جو ہم نے ان کو احکامات دیے، جو ہم نے پیغام دیا، جیسا ہم نے ان کو دیا ویسا ہی وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ انبیاء کرام کا یہ کام تو ہے ہی نہیں کہ کسی کو زبردستی پکڑ کر زور کے ساتھ اس کو کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ بات تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ الابلاغ المبین، یعنی واضح طور پر، کلیئرلی واضح طور پر جو ہمارے احکامات تھے انہوں نے پہنچائے، اور ہمارے احکامات پہنچانے میں نہ وہ ڈرے، نہ کسی مسلط کا شکار ہوئے، نہ کسی کا خوف کیا، جی بلا خوف خائف اور بلا لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو ہم نے انہیں حکم دیا وہ کما حق کو خلق خدا تک پہنچاتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتا ہے، بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء کرام کا معنی کیا ہے؟ علیہ ولیسا علیہم ہدایتن،
انبیاء کرام کے ذمہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑ کر ہدایت دیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر جماعت کے اندر، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی رسول نہیں بھیجا۔ رسول نکرہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی، اینیمن، یعنی کوئی نہ کوئی ہم نے رسول ان کی طرف بھیجا ہے۔ کما بعثناک فی ہؤلاء، اے محبوب جیسے کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا، آپ کو بھیجا کس کے اندر؟ فی ہؤلاء، ان لوگوں کے درمیان، یہ جو اہل مکہ ہے۔ فرمایا کہ ان اعبدوا اللہ، اور ہم نے کیا پیغام دے کر، پہلوں کو کیا پیغام دیا تھا اور آپ کو ہم نے کیا پیغام دیا؟ ان تفسیر یہ ہے، فرمایا کہ یہ کہ آپ ان سے کہہ دیں بے ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کیا مطلب؟ وحدوہ، یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور ساتھ بتوں کے سامنے بھی جا کر سر جھکائیں، ہیں جی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں نا، وہ بڑا مزدار ایک شعر تھا، پتہ نہیں خدا کی عبادت بتوں سے میل رہے، یعنی اللہ کی عبادت بھی کر لیں اور بتوں کو بھی راضی کر لیں، مسجد میں بھی ہو آئیں، مندر میں بھی ہو آئیں، مسجد میں بھی تشریف لے جائیں اور چرچ میں بھی ہو آئیں، ہیں جی؟ ہاں، وہ بڑا مزدار شعر تھا، بتوں سے میل رہے، کیا خوب کی، چلو دوران میں یاد آئے آپ سنا دوں گا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ وحدوہ، یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ اور بتوں کو بھی راضی کریں، ان کی بھی پوجا پاٹ کرتے پھریں، یعنی تنہا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو توحید، اس کو ایک مانیں جی۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اجتناب کریں، شیطان سے اپنے آپ کو بچا رکھیں۔ طاغوت یہ شیطان کا نام ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی بغاوت کرنے والا، اور سب سے پہلے کس نے بغاوت کی؟ شیطان۔ تو شیطان کا نام ہی طاغوت رکھ دیا گیا۔ طاغوت میں نے الاوثان، بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنا۔ ان تعبدوہا، بائیں طور کہ تم بتوں کی پوجا کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو کیا ہوا؟ فَآمَنَ، تو وہ ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ، اور بعض وہ ہیں کہ جن پر یہ بات، جو اللہ کی بات تھی وہ واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بات صحیح ہوگی، وجبت، واجب ہو گیا ان پر، علیہ دلالہ، یعنی ان پر گمراہی واجب ہوگی، متحقق ہوگی، فی علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں، فلم یومن، تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسیرو، پس سیر کرو، سفر کے لیے نکل جاؤ، سیر و تفریح کرو، یا کفار مکہ تھا، اے مکے کے کفار، اب تم جاؤ زمین میں نکلو، سیر کرو فی الارض، زمین میں۔ یا ارض سے مراد عرب کی زمین بھی مراد ہے، اور جو بھی قرب و جوار کی جزیرۃ العرب یا قرب و جوار کی سرزمین ہے وہ ساری اس سے مراد ہے، یا دور دراز کہیں بھی چلے جائیں۔ فانظروا، اور غور کرو، تدبر کرو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، یعنی تم سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کا انجام پھر کیا ہوا، ان کا رزلٹ دیکھو، ان کا نتیجہ دیکھو، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھو، ان کے تباہ شدہ شہروں کو دیکھو جس کی تاریخ سے تم واقف ہو۔ المکذبین مراد کیا ہے؟
رسلہم، وہ جو اس سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ تم بھی اگر اسی ڈگر پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ من الہلاک، ہلاکت کی بنیاد پر، یعنی وہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہوگے، ان پر بھی عذاب آیا تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اب چونکہ حضور کے قلب انور پر زردوشی پڑھیے، حضور کے قلب انور پر یہ بات گراں گزرتی تھی۔ حضور کو اس بات کی لالچ تھی، اس بات کی حرص تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر سکول میں پڑھاتا ہے، طلباء پر محنت کرتا ہے، تو ٹیچر کا منشا کیا ہوتا ہے کہ میری پوری کی پوری کلاس پاس ہو جائے، کوئی فیل نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہر باپ کو اپنے بیٹے کے لیے حریص ہوتا ہے کہ میرا بیٹا دنیاوی زندگی میں اخروی میں کامیاب و کامران رہے۔ ہر استاد کی خواہش یہ ہوتی کہ میرا شاگرد پاس ہو۔ حضور کی بھی یہ حرص تھی کہ جن جن کی طرف میں نبی بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جانے چاہیے، یعنی سارے میرا پیغام قبول کر لیں اور سارے کیا ہوں؟ مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا کہ اے محبوب ان تحرس یا محمد ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ حرص کرتے ہیں، حریص ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب جو ہیں وہ تمہارے لیے بہت بڑے حریص ہیں، حرص رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، خواہش مند ہیں کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ ہدا ہو، اے محبوب آپ اس بات پر حرص رکھتے ہیں کہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ وقد اضلهم اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ لا تقدروا علی ذالک، آپ اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے آپ ان کو ہدایت دیں۔ فرمایا فإن اللہ لا یہدی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو گمراہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ فرماتے ہیں کہ بالبناء للمفعول، یہ فإن اللہ لا یہدی یہ خبر واقع ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ اس لیے یہ مبنی بر مفعول ہے، خبر واقع ہو رہی ہے۔ والفاعل، اور یا یہ مرفوع حالت رفیع میں ہے تو فاعل کی صورت میں من یضلو، یعنی اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، من یضلو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، من یرید اضلالہ جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ فما لہم من ناصرین، تو ان لوگوں کا پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ آگے بات چل رہی ہے، یہ تو ترجمہ تھا۔ اب آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات، مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ منشا الہی کے مطابق کرتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم کافر نہ ہوتے، اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طریقے پر رہے، وہ بھی یہی کام کرتے رہے۔ اگر منشا الہی نہیں تھا تو پھر مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیوں کیا۔ وہ پہلے میں نے عرض کیا کہ انتہائی مشکل مسئلہ جس کو قضاء و قدر کہتے ہیں، جی وہ پہلے کئی بار میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، آپ بھی بتا دوں گا۔ پہلی بات، دو باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ
تمہارے اندر نئے پہلی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول کے نہیں آئے، اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، نبی آئے، اور تم اچھی طرح اس بات سے باخبر ہو کہ ان کے دور میں بھی کافر موجود تھے، مشرک موجود تھے، ان نبیوں نے ان کو منع کیا، تو کیا وہ بھی اللہ کی منشا کے مطابق یہ کرتے تھے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تم وہ بات رپیٹ کر رہے ہو جو تمہارے پہلے آباء و اجداد سے پہلے گزرنے والے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری بات یہ مان لی جائے کہ ہر چیز اللہ کی منشا کے مطابق ہوتی ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر جو لوگ چوری کرتے ہیں تم سزا کیوں دیتے ہو؟ بات تم اس بات کو مانتے ہو نا، جو چوری کرتا تم اس کو کیا کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اگر اللہ کا منشا نہ ہوتا تو چوری نہ کرتا، تو جب اللہ کے منشا کے مطابق چوری کر رہے تم سزا کیوں دے رہے ہو؟ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو تم اس سے قصاص لیتے ہو، اگر اللہ کا منشا نہ ہوتا تو وہ قتل نہ کرتا، تو جب انہوں نے تمہارے قول کے مطابق انہوں نے قتل کیا منشا الہی کے مطابق، پھر تم سزا کیوں دیتے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تم اعتراض کر رہے ہو کام تو تم خود کر رہے ہو جی۔ وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی کسی کے باغ میں گھس گیا، پھلدار باغ تھا، درختوں کے اوپر چڑھا اور پھل توڑ کر کھایا بھی اور ضائع بھی کیا۔ یعنی چڑھ کر کھا رہا ہے، جو میٹھا لگتا ہے اس کو کھا لیتا ہے، جو کڑوا لگتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے، جو پکا ہوتا ہے اس کو کھا لیتا ہے، جو کچا ہوتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے۔ مالک کو پتہ لگا کہ یہ روز دن بدن میرے باغات کی تباہی ہو رہی ہے، کو آتا ہے پھل کھا کر چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے دیکھ لیا، دیکھ کر اس نے کہا جی آپ یہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، اگر اللہ کے منشا نہ ہوتا تو اتنا بڑا بندہ چل کر تمہارے باغ میں آتا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں درخت پر کیسے چڑھتا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں یہ اپنے ہاتھوں سے پھل کیسے توڑتا، اور اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں اس کو کھاتا کیسے؟ یہ تو سارا کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نیچے تشریف لائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب نیچے اترا تو بہت بڑا ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، پٹائی کی نا ٹھیک ٹھاک۔ اس نے کہا ظالم مارتا کیوں ہے؟ اس نے کہا کمال کی بات ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہوتا ہی کچھ نہیں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں ڈنڈا کیوں مارتا تمہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا مہربانی کر مجھے چھوڑ دے، میں سمجھ گیا کہ کچھ بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ہاں مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ کچھ بندے کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے۔ پتہ نہ ہلنے کی بات اور ہے، بندے کا گناہ کرنا اس کا حیثیت اور ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے آپ اس کو 3 اقسام پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ملائکہ ہے، ایک بنی نوع انسان اور جن ہیں، اور ایک باقی حیوانات ہیں جس کے اندر چرند بھی داخل ہیں، پرند بھی داخل ہیں، حشرات الارض بھی شامل ہیں۔ وہ اڑنے والے، پاؤں پر چلنے والے، پیٹ پر رینگنے والے، مچھلیوں میں سمندر کے اندر زندگی گزارنے والے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے حیوانات ہیں۔ 3 طرح کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ بعض مخلوق وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل تو دی ہے لیکن اختیار نہیں دیا، چوائس نہیں دی۔ بعض اللہ کی مخلوق وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی اور اختیار بھی دیا، چوائس بھی دی۔ بعض اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہ ہے کہ نہ اللہ نے ان کو عقل دی نہ ان کو چوائس دی۔ فرشتے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون،
جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کر ہی نہیں سکتے. لا یاسون امر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر بلا تمثیل اس کو یوں سمجھیے، آپ کسی ٹیپ کے اندر کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں یا کمپیوٹر کے اندر آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس میں جو جس میں وہ سسٹم ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، سارے جب پروگرام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، وہ جو اس کے اندر سسٹم ہوتا ہے جس میں ہارڈ ڈسک، جی، جس طریقے سے آپ کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ڈالتے ہیں، اس کے اندر ایک پروگرام کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں. جب آپ اس کو پلے کریں گے تو جو آپ نے پروگرام نہیں کیا وہ پلے ہو سکتا ہے. اب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، تو جب اس کو سننا چاہیں گے تو وہی سنیں گے جو ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کو سن سکتے ہیں؟ ٹیپ پلے کرتے ہیں تو کیا سنیں گے؟ اگر اس کے اندر گانے ریکارڈ ہے تو گانے سنیں گے، قوالی ریکارڈ قوالی سنیں گے، تقریر ہے تو تقریر سنیں گے، اچھی باتیں تو اچھی سنیں گے، بری ہیں تو بری سنیں گے. بلا تمثیل یوں سمجھیے کہ فرشتے وہ ہیں کہ جن کے اندر سارے کا سارا پروگرام ریکارڈڈ ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یاسون امر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. جو ریکارڈ، جو پروگرام نہیں ہے نا، وہ نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو ریکارڈڈ ہے وہی پلے کرتے ہیں، جو ریکارڈڈ نہیں ہے اس کو وہ پلے نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اختیار نہیں ہے. آدمی کی باز پرس کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کے پاس چوائس ہو، اختیار ہو، اور وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے تو آپ اس کو تنبیہ کرتے ہیں. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. لہذا فرشتوں کے لیے نہ تو ثواب ہے نہ عذاب ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. فرشتے جنت میں بھی ہوں گے، دوزخ میں بھی ہوں گے. دوزخ میں فرشتے اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہاں سزا ہوگی، وہ کہ وہاں کے کنٹرول کرنے والے ہوں گے. جنت میں بھی فرشتے ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ جنت کے باغات سے لطف اٹھائیں گے، بلکہ بطور ڈیوٹی کے ہوں گے. فرشتے وہ ہیں، نہ جہنم کا عذاب انہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ جنت کی بہاریں ان کو مطلب ہے اس سے انجوائے کر سکتے ہیں یا لطف اندوز ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے جی؟ انسان اور جن وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور اختیار بھی دیا ہے، چوائس بھی دی ہے. اب عقل دی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سمجھنے کے لیے عقل دی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اختیار کرنا ہے، وہ صحیح بات کو اختیار کریں گے یا غلط کو اختیار کریں گے. اگر غلط کو اختیار کریں گے تو پنشمنٹ ہوگی، اگر صحیح کو اختیار کریں گے تو ایوارڈ ملے گا، انعام ملے گا. باقی رہ گئے حیوانات، ان کے پاس نہ عقل ہے نہ اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا، نہ ان کے حساب کتاب نہیں ہے. جانوروں کا ان کے یہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ ان کے لیے دوزخ ہے. یہی وجہ ہے نہ کوئی جانور جہنم میں ہوگا نہ کوئی جنت میں ہوگا. جی، وہ الا ماشاء اللہ، وہ جن کو خاص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کسی وجہ سے مقام عطا کی ہے. بعض کہتے ہیں کہ 5 جانور وہ ہیں جو جنت میں ہوں گے، جس میں اصحاب کہف کا کتا، لیکن وہاں کتے کی شکل میں نہیں ہوگا، وہ بلم باورا کی شکل میں ہوگا. جی ہاں جی. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جانور ہیں ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. جی، اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو
یہ آرڈر ہی نہیں دیا پر یہ کام تم نے کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے. کیوں آرڈر نہیں دیا؟ اس لیے کہ عقل ہی نہیں تھی. جب عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا اور غلط کیا، تو ان سے بات پرس بھی نہیں ہوگی. انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور فہم دیا، تمیز دی ہے، جس کے ذریعے ہم اچھائی اور برائی کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو سمیع و بصیر بنایا. اللہ بھی سمیع و بصیر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ صفات سارے بندوں کو عطا فرمائی، یعنی ہم نے اس کو یعنی سننے کی قوت عطا فرمائی، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی. فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے اس کو راستہ بھی بتا دیا، راستہ بتا دیا باقاعدہ طور پر. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ وہ ٹیلی فون پر نہیں ہوتا وہ جو راستے لبنے بولنے کے، نیویگیشن. جی ہاں جی، ہم نے اس کو نیویگیشن دے دی، یہ بتا دیا کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ وہاں جاتا ہے. اس راستے پر چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے، اس راستے پر چلو گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ 2 پارٹی گورنمنٹ ہے. ایک جماعت کا نام ہے حزب اللہ، ایک جماعت کا نام ہے حزب الشیطان. یہ اللہ نے خود رکھا ہے جی. فرمایا کہ ایک اللہ کی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری پارٹی کا پروسیجر یہ ہے، میری پارٹی کا دستور یہ ہے، میری پارٹی کا کانسٹیٹیوشن یہ ہے جی. اس راستے پر چلو گے تو وہ راستہ مجھ تک آئے گا، اس راستے پر چلو گے تو پھر تم میری پارٹی نہیں، میری جماعت میں نہیں، پھر تم شیطان کی جماعت میں ہوگے. وہ کہتے ہیں نا اے عرابی این را کہ میں روی بترکستان است. کہتے ہیں کہ اے دیہاتی، تو حج کے لیے جس راستے پر جا رہا ہے نا، یہ مکہ میں نہیں جاتا، یہ ترکستان میں جاتا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا. اب راستہ بتانے کے بعد اما شاکرم و اما کفورا، اب بندے کی اپنی مرضی، صحیح راستے پر چلے یا غلط راستے پر چلے. اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو اختیار دیا ہے، ابھی وہ بندہ پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ حال کا علم رکھتا ہے نا، ماضی کا علم رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مستقبل کے علم کو بھی جانتا ہے جی. جیسے اللہ تعالیٰ ماضی کو جانتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مستقبل کو جانتا ہے. ویسے حال تو ہوتا ہی کوئی نہیں جی. یہ ہم تعبیر کرنے کے لیے حال کہتے ہیں، ورنہ حال کا کوئی وجود نہیں ہوتا. پریزنٹ جس کو نہیں کہتے، پریزنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے. اب میں بات کر رہا ہوں نا، جو میں بات کر رہا ہوں وہ کیا کر چکا ہوں، وہ کیا ہے ماضی. جو ابھی نہیں کی، حال کدھر گیا؟ حال کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو میں کر چکا ہوں، جو فعل صادر ہو چکا ہے وہ ماضی میں ہے، جو ابھی صادر نہیں ہوا وہ مستقبل میں ہے جی. اللہ تعالیٰ جیسے ماضی کو جانتا ہے ویسے مستقبل کو جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ جب میں ان بندوں کو پیدا کروں گا، جن کو میں چوائس دی ہے، عقل دی ہے، یہ بندے اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے اس راستے پر چلیں گے یا اس راستے پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے جی کہ یہ بندہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا. اللہ اور جیسے اللہ جانتا ہے بندہ ویسے ہی کرے گا. اگر بندہ ویسے نہ کرے تو اللہ کا علم
ناقص، وہ تو خدا ہی نہیں ہے جس کو علم نہیں۔ اگر ویسے کرے گا تو یہ اللہ نے مجبور نہیں کیا، جیسے وہ اپنی مرضی سے کرنے والا تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ جانتا تھا یہ کرے گا۔ وہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، وہ مجھے کسی نے لطیفہ سنایا، وہ کو امریکن فلموں کا ایڈیٹر کو، مطلب ایکٹر جی کو، جان وین یا کیا نام تھا، جان وین جی، تو وہ ایک فلم کی بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی، دو بندے مل کر فلم دیکھ رہے تھے، تو ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے یہ آگے گر جائے گا، اس نے کہا نہیں گرے گا۔ وہ ایک ساتھ میں کوئی مطلب آئرش بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں گرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک، $100 کی شرط لگ گئی جنا، وہ آگے گیا تو گر گیا جی۔ تو وہ کہنے لگا بس تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ گرے گا؟ اس نے کہا میں نے یہ فلم پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا دیکھی تو میں نے بھی پہلے، مجھے کیا پتا بیوقوف ہر بار گرے گا۔ اب ظاہر ہے جب ریکارڈ میں ایک چکا اس کا گرنا ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب وہ ہر بار گرے گا جی۔ تو قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلاً یہ جو آج کل عام طور پہ یہ مولویوں نے اور یہ کچے قسم کے صوفیوں نے پروگرام مقرر کیے ہوں، یہ کتابیں وغیرہ دیکھتے ہیں، شریعت مطالعہ کے اندر کوئی بیمار ہو دم کرنا یہ سرکار کی سنت ہے، تعویذ دینا بیماری سے بچنے کے لیے، شفا کے لیے، یہ سرکار کی سنت ہے، دیٹس اٹ بس۔ اس کے علاوہ یہ اس پر بندش لگی ہوئی ہے جناب یہ کام ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا، یہ فلاں ہو جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے جی۔ میں کل کیا کروں گا وہ میں بھی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے جی۔ یہ کوئی کسی کتاب میں نہیں پتہ چلتا کہ فلاں آدمی کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا جی۔ یہ سب بناوٹی باتیں، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ مثلا فار ایگزامپل آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں، وہ حساب کر کے آپ کو بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام آپ نے کرنا تھا، وہ بتاتا ہے کہ کل آپ نے ایسے کام کرنا ہے، یا مثلا کوئی حساب کتاب کر کے بتاتا ہے جی آپ کے جو بیوی امیدوار ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا جی، اپنا حساب کر کے بتاتا ہے۔ موجودہ دور میں تو حساب کتاب کی ضرورت نہیں، وہ تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں، میں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ حساب کر کے بتاتا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور واقعتاً بیٹا پیدا ہوا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کا حساب ٹھیک تھا جی؟ اور اگر بیٹی ہوئی تو اس کا حساب غلط، اس کے اختیار میں تو نہیں نا بیٹی یا بیٹا، وہ تو من جانب اللہ جی۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ میرا علم، میری معلومات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی معلومات کے آفا غلط ہو سکتا ہے جی۔ اور آج کل ٹی وی پر بڑے بیٹھے ہوتے ہیں جی، وہ کو یہ فلاں علم جفر کے بڑے ماہر ہیں جی، اچھا بتائیں جی فلاں لیڈر کا کیا ہوگا، نواز شریف پاکستان آئے گا یا نہیں آئے گا جی، عمران جیل سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا، فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا جناب۔ اب بیچارے وہ میرا خیال ہے تک ہر چینل پر ہی ایسے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، انہیں کیا پتا ہوا کل کیا ہوگا جی، یہ اللہ جانتا ہے جی۔ تو قصہ یہ ہے کہ اللہ کی معلومات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اما شاکرم و اما کفورا، وہ صحیح راستے کا اختیار کرے یا غلط راستے کا اختیار کرے۔ اپنی مرضی سے اگر غلط راستے کا اختیار کرے گا، اس کا راستہ اختیار کرنے سے پہلے سے اللہ جانتا ہے بھئی اب کیا کرے گا۔ اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرے گا تو راستہ اختیار کرنے سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے گا، اور اگر واقعتاً وہ غلط راستہ اختیار کرے، اللہ کے جاننے نے اس کو غلط راستے پر تو نہیں ڈالا نا،
غلط راستے پر، وہ اپنے اختیار سے ہوا جی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم ہے۔ تو اسی معنی کو تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ گمراہ ہوگا، تو ظاہر ہے پھر وہ گمراہ ہی ہوگا جی، یعنی اللہ کی معلومات کریکٹ ہیں، غلط نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اگر گمراہ ہوگا جہنم میں جائے گا تو اپنے افعال کی بنیاد پر، جنت میں جائے گا تو اپنے افعال کی بنیاد پر۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ ہو گیا، ایک جواب یہ دیا کہ اس سے پہلے بھی یہ جو تم نظریات رکھتے ہو کوئی نئے نہیں ہیں، یہ پہلے بھی تم سے آنے والے یہی کچھ کہتے تھے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو چوروں کو سزا کیوں دیتے ہو، قاتل کو سزا کیوں دیتے ہو، غلط کام کرنے والے کی باز پرس کیوں کرتے ہو؟ مگر تمہارا اصول بت پرستی میں تم حق بجانب ہو تو چوری میں حق بجانب کیوں نہیں؟ تم اگر بتوں کی پوجا کرنے میں حق بجانب ہو، یہ اللہ کا منشا ہے، تو اس نے قتل کیا تو وہ بھی اللہ کا منشا ہے، پھر اس کو سزا کیوں دیتے ہو؟ تو ان کے نظریے کے تحت ان کا رد کیا گیا کہ یہ جو تم لوگوں کو بتاتے ہو تمہارا اپنا عمل اس کے خلاف ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ پہلے جو نبی آئے قوموں نے ان کا انکار کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا۔ قوم نوح پر عذاب آیا، قوم موسیٰ پر عذاب آیا، قوم ہود پر، قوم صالح پر، قوم شعیب پر، قوم عاد پر، یہ جتنی قومیں گزری ہیں، قوم شعیب پر، سب پر، قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہم غلط ہیں تو بس ٹھیک، فَحَاطِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر ہم پر بھی عذاب آئے نا۔ ان پر عذاب آیا، پتہ چلا وہ غلط تھے، اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبیوں کا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہے، عذاب نازل کرنا نہیں ہے، نبیوں کا کام صرف میرا پیغام پہنچانا ہے، جو میں نے پیغام دیا اس کو پبلک تک پہنچانا ہے۔ ان کی گرفت کرنا، جزا اور سزا کا معاملہ کرنا، یہ ہماری ثوابدید پر ہے، یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس دنیا میں ان کو عذاب دینا ہے یا آخرت میں دینا ہے، یا دونوں جگہ دینا ہے۔ یہ نبی کا فیصلہ نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے پیس ورک نہیں دیا جی کہ آپ نے اتنے بندے ضرور، جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت سارے پیر نہیں ہیں، وہ مریدوں کو پیس ورک دیتے ہیں جی، 10 بندے مرید کرا دو نا تو خلافت مل جائے گی، ہاں 10 بندے بیعت کرا دو ہمارے تو تمہیں خلافت دے دیں گے۔ تو اللہ کے ہم پیس ورک نہیں ہیں کہ آپ نے اتنے بندے مسلمان کرنے، اتنے بندے مسلمان کرنے، نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی ڈیوٹی آپ کا پیغام پہنچانا ہے، تا قیامت کے دن کوئی کافر ہم پر بطور حجت پیش نہ کرے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی۔ اس لیے ہم انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں کہ ہم یہ اپنی فارمیلٹی پوری کریں کہ قیامت کے دن کوئی مجرم اللہ کی بارگاہ میں بطور حجت کے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نبیوں کو بتانے کے لیے بھیجتے ہیں جی، ان کو پیس ورک نہیں دیا جی، وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اپنی فیملی چند بندوں کے سوا مسلمان کوئی نہیں ہوا، اور بندے کیا بیوی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا نوح علیہ السلام سے آپ کی بیوی کیوں نہیں مسلمان ہوئی؟ لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں،
یعنی باقی قوم تو درکنار، آپ کی بیوی تک مسلمان نہیں ہوئی. یعنی آپ کا کام تھا تبلیغ کرنا. اب جس نے اس تبلیغ کو سنا اور عقل سے پرکھا کہ یہ راستہ صحیح ہے، درست ہے، انہوں نے قبول کیا. جو اناد ہٹھ درمی پر قائم تھے، جن کے رگو پے میں برائیاں جچی بسی تھی، وہ برائی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں کو اللہ کا عذاب لے کر نہیں ہے، میں تو اللہ کا پیغام لے کر آؤں، مجھے وہ پہنچانا ہے. اور میرا یہ کام بھی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر ہدایت دینا چاہیے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دوسری پڑھیے. اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت. اے محبوب، جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ تیر کمان سے نکالنا، نشانے پر لگانا، یہ ہمارا کام ہے. ہاں، تو فرمایا آپ کا کام یہ ہے تبلیغ کرنا، آپ کریں. آپ کا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے محبوب آپ ضرور بضرور یقیناً صراط مستقیم کے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں. مطلب کیا ہوا جی؟ اس کا مطلب ہے دونوں جگہ ہدایت کا معنی مختلف ہے. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ یقیناً صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، اس سے مراد تبلیغ ہے، جس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق. جہاں اللہ تعالیٰ نبی فرما رہا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اس سے مراد موصل الی المطلوب ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ مسجد کے باہر نکلتے ہیں جی، کوئی آدمی آپ کو ملتا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے وکٹوریا مسجد میں کیا وکٹوریا پارک، کہاں وکٹوریا پارک مسجد میں جانا ہے، تو مجھے راستہ بتائیں. آپ اس کو بتاتے ہیں بھئی یہاں چلے جائیں، آگے ٹریفک لائٹ سے رائٹ کریں، سیدھے چلے جائیں، آگے جا کر جناب وہ ٹریفک لائٹ سے آپ رائٹ کریں، پھر پہلا لیفٹ کریں، پھر آپ جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو فلاں روڈ ملے گا، اس میں آپ رائٹ کریں گے تو مسجد آ جائے گی. یہ کیا ہے؟ اراۃ الطریق. آپ نے یہیں بیٹھے اس کو راستہ بتا دیا. ایک طریقہ یہ ہے، آپ اسے کہیں آؤ جی میری گاڑی بیٹھو، اپنی گاڑی میں بٹھایا تو سیدھے لے جا کر مسجد کے دروازے فرمایا یہ دروازہ، یہ مسجد ہے، اندر جاؤ. اس کو کہتے ہیں موصل الی المطلوب. نبی کا کام راستہ بتانا ہے، وہاں پکڑ کر پہنچانا یہ نبی کا منشا نہیں ہے، نہ اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے. آپ نے صرف راستہ بتانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کا کام راستہ بتانا ہے، پکڑ کر ہدایت پر فائز کرنا نہیں ہے. ہم نے یہ ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی، وہ ہمارا کام ہے. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت، جیسے بار بار کلام پاک بعض جگہ آتا ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ آگے بھی آئے گا، بعض کو ان کو ہدایت ملے گی جن کو اللہ ہدایت دے گا، وہ گمراہ ہوں گے جن کو اللہ گمراہ کرے گا. تو جب ہدایت ہی اللہ دیتا ہے، گمراہ بھی اللہ کرتا ہے، تو پھر جنت دوزخ کا مطلب کیا جی؟ اگر اللہ ہدایت دیتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اس کا کام کیا جی؟ وہ تو اللہ کا کام ہے. اگر اللہ گمراہ کرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو گمراہ تو اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام عدل پر حرف آتا ہے جی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کا منسوب کرنا اور دلالت کا منسوب کرنے کا معنی یہ ہے الی علم ہی. اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوگا،
اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً گمراہ ہوگا، چونکہ خدا کی معلومات کریکٹ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوگا، وہ یقیناً گمراہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی معلومات ناقص ہے۔ تو بائیں طور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہوگا یا یہ گمراہ ہوگا۔ بات سمجھے جی؟ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بغیر پہلے بتائے، انفارم کیے، ہادی بھیجے بغیر کبھی ہم نے کسی قوم کو سزا نہیں دی۔ اب کلام پاک میں تو چند نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو مثال دے کر، ان قوم کی حالت کی مثال دے کر اہل مکہ کو سمجھانا ہے۔ اب چونکہ اہل مکہ، وہ عراق بھی ان کے قریب تھا، عراق کے حالات کو جانتے تھے، آج دن تجارت کے لیے جاتے، شام سے واقف تھے، یمن سے واقف تھے، مصر سے واقف تھے، تو پورے کلام پاک میں جن جن نبیوں رسولوں کا ذکر ہوا وہ کہاں ہے؟ اسی سرزمین میں، جی اسی سرزمین میں آئے جن سے وہ واقف تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کو بات پوچھتا ہوں، جی وہ فلاں بات کا آپ کو علم ہے، اس وقت میں کہوں گا کہ جب مجھے پتا ہے کہ آپ کو علم ہے، یعنی میں آپ کو پوچھتا ہوں جی وہ فلاں آدمی سے وہ کیا بات ہوئی تھی، آپ کو علم ہے، تو اگر آپ اس وقت تھے ہی نہیں، آپ کو ہے نہیں، تو میں آپ سے تو نہیں پوچھ سکتا نا۔ تو اہل عرب چونکہ جانتے تھے ان کو، اس لیے ان کے حالات بیان کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسے نبی کا ذکر کرتا کہ جو مطلب چائنا میں آیا، یا جو فار ایشیا میں آیا جناب، یا وہ افریقہ کے جنگلوں میں کہیں اور آیا، تو ان کا ذکر ہوتا تو اہل مکہ کیا تھے؟ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، ہم نے تو ان کا نام ہی نہیں سنا ہے۔ تو ان کو بتانا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر نہیں کیا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض نبی وہ ہیں کہ قصصناہم علیک، ہم نے ان کے واقعات آپ کو بیان کیا، اور بعض نبی وہ ہیں کہ لم نقصص علیک، ہم نے ان کو واقعات آپ کو نہیں بیان کیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہ 8 بجے شروع ہوتا ہے جی، پھر میں آپ کا جو پروگرام معافی دیتا ہوں۔ اچھا 8 بجے شروع ہوتا ہے۔ بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے، ہم جانے یا نہ جانے یقینی طور پر زمین کا کوئی کونا، کوئی کنارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اور رسول کو ہادی نہ آیا ہو، چونکہ ہم نہیں جانتے، ہم کسی کو مینشن بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 رسول اور نبی بھیجیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، جس کو اللہ نبی بھیجا ہے نا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کا نام جانے یا نہ جانے، اس کا دائرہ کار ہم جانے یا نہ جانے وہ کس دور میں آئے، تو ہر علاقے میں ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی معاشرے سے الگ تلگ جنگل میں تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے، کہیں ایسے رہ رہا ہے کہ جہاں اس کے پاس نہ تو اللہ کا کوئی نبی رسول ہے اور نہ ان کا کوئی پیغام ان تک پہنچا، اس وقت تک بھی دنیا کے اندر ایسے گوشے موجود ہیں جو لوگ بہت ساری چیزوں سے ناآشنا ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی جگہ بندہ کو رہتا ہے کہ جہاں کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، اور کوئی ہادی اللہ کے نبی رسول کا پیغام پہنچانے والا بھی اس کے پاس نہیں گیا، نہیں ملا، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرے، پکڑے اس کے جرم پر، تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، یا تو آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ کام کرنا
یہ جرم ہے، پھر آپ کریں تو آپ کو سزا ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور شریعت کے احکامات کیسے پہنچتے ہیں؟ بھائی یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ عقل سے تو معلوم نہیں ہو سکتا نا، یہ تو پیغام رساں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جب پیغام رساں ان کے پاس گیا ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ کو ایک ماننا کافی ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر انسان کو جو پہلا اپنا پیغام رساں دیا ہے نا، مجازی طور پر لفظ رسول کا بیان کر لیتے ہیں، پہلا جو ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا ہے مجازی طور پر سمجھانے کے لیے، وہ تمہاری عقل ہے۔ ہم نے پہلے عقل دی ہے، بعد میں مکلف کیا جی۔ نماز تو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، روزہ کیسے رکھنا یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ حلال کیا حرام کیا یہ تو عقل سے نہیں معلوم ہوتے، یہ تو پیغام رسالت سے معلوم ہوتے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، آج خود بندہ سمجھتا کہ یہ چیزیں کبھی ہیں۔ چوری کرنا برا ہے، اس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے چوری کرنا برا ہے۔ کسی کو قتل کرنا یہ ہر آدمی سمجھتا ہے یہ برا ہے، یعنی ان جرائم سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہو کہ جن جرائم کے پہچاننے کے لیے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، اور ان میں بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے پہچاننے کے لیے کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ موحد ہو، اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، تو جس کے پاس رسول نہیں ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیا حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ہم ان کی طرف رسول نہیں بھیجا۔ رسول بھیجے بغیر ہم کسی کی گرفت نہیں کرتے، کسی کو پکڑتے نہیں ہیں۔ تو جن کے پاس رسول نہیں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، نہیں پکڑے گا۔ یہ بات بھی یہاں سے نکلتی ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے نا، وہ آپ ان کا نام جانتے یا نہیں جانتے، ہر رسول کا بنیادی بیسک پروگرام جو تھا اللہ کی طرف سے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، وہ ہر رسول کا پروگرام یہ تھا کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، اور یہ پیغام تھا واجتنبوا الطاغوت، بت پرستی سے بچو۔ یہ نبی کا بنیادی پیغام، ہر نبی رسول کا بنیاد۔ یہ احکام شریعت بدلتے رہتے ہیں، نمازوں کی عہد بدلتی رہی، روزوں کی کیفیت کمیت بدلتی رہی، زکوٰۃ کی مقدار اور نوعیت بدلتی رہی، یہ سارے کام میں تبدیلی ہوتی رہی۔ یہ کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے، یہ سارے یہ شریعت کے اندر تبدیلی رد و بدل ہوتا رہا جی۔ جو چیز نہیں بدلی بنیادی اصول تھا وہ اللہ کی توحید اور بت پرستی سے بچنا، یہ بنیادی دو اصول ہیں۔ یعنی اللہ کے ماں سوا کے سامنے سر نہیں جھکانا، ماں سوا اللہ کی عبادت اور پرستش جو ہے وہ نہیں کرنی۔ سمجھ گئے جی؟ بنیادی اصول یہ تھا واجتنبوا الطاغوت۔ ہر نبی رسول کا پیغام یہ تھا کہ آپ بت پرستی سے بچیں، طاغوت الاوثان ان تعبدوها، یعنی ما سوى اللہ سے بچیں، ان کی عبادت نہ کریں جی۔ اب وہ اس کا جواب ہو گیا، اللہ فرماتا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ فَآمَنَ۔ اب ان لوگوں میں جو نبی رسول آئے نا، تو ان کا دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا جی۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کا پیغام سن کر مسلمان ہو گئے،
ہر دور میں ایک وہ جماعت تھی جو نبی کا پیغام سنا پسے پوچھ ڈالا، اسلام قبول نہیں کیا. اور اتفاق ایسے ہوا کہ ہر دور میں جو میجارٹی رہی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کی نہیں، نہ ماننے والوں کی رہی ہے. ہر دور میں انبیاء کرام کا دور دیکھیں، آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اسے دنیا میں تو بنی نوع انسان ہی نہیں تھے. آپ تشریف لائے، پھر آپ ہی کے پشت سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا. پھر آگے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، پتہ نہیں پہلے کیا پیچھے کیا ہے، کیسے جی؟ نہ منکم مومن ومنکم کافر. جی تم میں کچھ لوگ مومن ہیں، سورہ تغابن کے اندر کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں. پھر اس کے اندر لوگ پیدا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، لوگ پیدا ہوتے رہے. اب جب انبیاء کرام تشریف لائے، نوح علیہ السلام تشریف لائے، تو بھری دنیا میں چند بندے جنہوں نے آپ کو مانا. میجارٹی کس کی تھی؟ کافروں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد غرق کیا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ماننے والوں کی اکثریت تھی یا نہ ماننے والوں کی؟ ایون حضور کے آخری نبی سرکار تشریف لائے، تو جب حضور دنیا سے گئے تو ماننے والے چھوڑ کر گئے یا نہ ماننے والے زیادہ؟ ماننے والے تو وہ کریکٹ تعداد تو ہم نہیں بتا سکتے، یعنی تقریباً کو 1.5 لاکھ سمجھ لیجئے. وہ 1,20,000 25 30 40 50 جو بھی کہیں، کریکٹ نمبر نہیں ہے جی. یعنی تقریباً 2 لاکھ سے کم تھے، لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ سے کم. اور باقی مخلوق کتنی تھی؟ وہ کروڑوں کی تعداد میں. یہاں سے ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلے، جو ہمارے ایک اصول ہے نا، میجارٹی از اتھارٹی. ہاں، اسلام کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ قَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار جو بندے ہیں نا وہ بہت تھوڑے ہیں جی. میجارٹی نہ ماننے والوں کی تھی. امام علی مقام میدان کربلا میں کہ آپ کے حامی زیادہ تھے یا منکر زیادہ تھے؟ ہر دور میں یہ ہوتا ہے. ہاں البتہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، پھر کفر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. دوبارہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان میں بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، بعض وہ ہیں کہ جن پر دلالت جو ہے وہ واجب ہو چکی، جناب جہنم میں جائیں گے. اب یہ اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے، اللہ بتا رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں کون لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، کون لوگ گمراہ ہوں گے. اواجبت علیہم الدلالۃ فی علم اللہ، کس میں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ کون ہادی ہدایت یافتہ ہوگا، کون گمراہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی معلومات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا گمراہ ہونا، ہدایت یافتہ ہونا ان کے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی چوائس کی وجہ سے. اللہ نے مجبور نہیں کیا کسی کو جی. اب یہ تو ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ایک عام پیغام دیتا ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسیرو، پس نکل جاؤ زمینوں میں، سیر کرو جی، گھومو. کہاں؟ فی الارض، زمین میں. ارض کا نام تو نہیں لیا نا، زمین میں نکل جاؤ. کیا کرنے؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور جا کر دیکھو کہ تم سے پہلے جو انکار کرنے والے لوگ تھے، نبی کو جھٹلانے والے، ان کا انجام کیا ہوا. یہ قوم عاد کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو، سمود کو دیکھو، یہ قوم نوح کو دیکھو جناب، قوم موسیٰ کو دیکھو، قوم صالح کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا. یہاں ایک اور بات آپ کو عرض کرتے چلیں، یہ علماء کی وہ ہے، ان کے لیے بھی.
عربی زبان میں یہ جو استثناء نہیں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایگزمپشن، عربی میں اس کی دو قسمیں جی، ایک متصل ہوتا ہے، ایک منقطع ہوتا ہے، ایک متصل ایک منفصل، متصل ملا ہوا، منفصل جدا۔ متصل کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مستثنیٰ نے جس کو ایگزمپٹ کیا جی، وہ جن سے آپ نے ایگزمپٹ فرام، جن سے آپ نے کیا نا، وہ ان کے اندر تھا تو وہاں سے آپ نے نکالا، تو یہ کہتے ہیں مستثنیٰ متصل۔ اور جس کو ایگزمپٹ کیا وہ پہلے سے ہی ان کے اندر شامل نہیں تھا، اس کو مستثنیٰ منقطع کہتے ہیں۔ جیسے عربی کے اندر مثال آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ جان القوم الا زیدن، میرے پاس ساری قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو زید کیا ہے؟ یہ قوم کا فرد ہے نا، تو یہ الا زیدن ایگزمپٹ زید جو ہے یہ مستثنیٰ متصل ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ جانی زید الا حمارن، زید آیا مگر گدھا نہیں آیا، گدھے کا زید سے کا تعلق، یعنی مطلب ہے کہ زید جہاں بھی جاتا تھا اپنے گدھے کے ساتھ جاتا تھا۔ جیسے کوئی آدمی ہر وقت کار پر سفر کرتا ہے، آپ کہتے ہیں فلاں بندہ ہے پر اس کی کار نہیں آئی، اب یہ مستثنیٰ کیا ہے؟ منقطع ہے جی، سمجھ گئے؟ اب اصل استثناء کے اندر کیا چیز ہے؟ مستثنیٰ متصل ہونا جی۔ اصل جو اس کے اندر ہے وہ مستثنیٰ متصل کا ہونا یہ ضروری ہے، مستثنیٰ منقطع کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے جی۔ جی مستثنیٰ کا متصل ہونا ضروری ہے، منقطع ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں مستثنیٰ منقطع ہوگا وہاں قرینہ ہوگا، وہاں کوئی وجہ ہوگی کہ جس سے آپ معلوم کر سکیں کہ یہ متصل جو ہے یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ مستثنیٰ متصل کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر ایک۔ جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اور ہے۔ پھر یہ ہے کہ کبھی مستثنیٰ کا ذکر کیا جائے، مستثنیٰ منہ کا ذکر نہ کیا جائے، تو وہ مستثنیٰ متصل ہوتا ہے، منقطع نہیں ہو سکتا۔ یعنی مستثنیٰ کا ذکر کیا جائے، مستثنیٰ منہ کا ذکر نہ کیا جائے، جو مطلب جو جس کو آپ نے ایگزمپٹ کیا نا اس کا ذکر ہے، جن سے اس کو ایگزمپٹ کیا ان کا ذکر نہ ہو جائے، تو اس صورت میں وہ مستثنیٰ متصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کی جن سے نکالا گیا، ویسے نہیں۔ یہ بات بہت ساری آپ کے اوپر سے گزر گئی، میں سمجھاتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ میں بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے سعادت نصیب ہوئی ہوگی، حج کی آپ کو سعادت نصیب ہوئی ہوگی۔ جب آپ مکہ معظمہ سے مسجد نبی میں جاتے ہیں تو وہاں بعض شرطیں، بعض متوع وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں، حضور کے روزے کی زیارت کے لیے نہ جائیں۔ اور آج کل بھی جتنے سفلی نہیں ہیں یہ سارے یہی کہتے ہیں کہ کسی قبر کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ مدینہ میں جائیں تو اس لیے جائیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں جائیں گے، وہاں نفل پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، 50,000 کا ثواب ملے گا۔ حضور کے روزے کی نیت سے نہ جائیں۔ اور ان کے پاس ایک حدیث ہے، حدیث یہ ہے، حضور فرماتے ہیں لا تشد الرحال، رخت سفر نہیں باندھا جائے گا، تیاری کے ساتھ سفر نہیں کیا جائے گا، الا ثلاث مساجد، مگر 3 مسجدیں۔ یعنی تم اگر رخت سفر باندھ کر، بکسا لے کر، خرچہ لے کر اگر تم جانا چاہتے ہو تو 3 مسجدیں جن کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ سفر حرام ہے۔ حرم شریف، بیت المقدس شریف، مسجد نبوی، 3 مسجدیں۔ تو اللہ نے مسجدوں کا ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ سفر کرنا حرام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مسجد اقصیٰ میں جائیں، اس لیے نہ جائیں کہ وہاں نبیوں کے مزاریں دیکھیں گے،
اس لیے جائیں کہ وہاں مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ مکہ معظمہ میں جائیں تو آپ اسی لیے نہیں جائیں کہ آپ جنت معلیٰ دیکھیں گے، وہاں کا بزرگوں کے مزار دے، نہیں، آپ صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ مدینہ میں جائیں تو مسجد نبوی کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ جنت البقیع میں جائیں گے یا حضور کے روضے کی زیارت، اس کے لیے نہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے مسجد کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہاں جو مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ مینوں کا ذکر نہیں ہے جی۔ یہ فرمایا کہ اپنے کا رخت سفر نہ باندھو مگر 3 مساجد کے لیے، الا ثلاثہ مساجد، مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ مینوں کا ذکر نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب مستثنیٰ کا ذکر ہو، مستثنیٰ مینوں کا ذکر نہ ہو، تو وہ مستثنیٰ متصل ہوتا ہے۔ آپ کو مستثنیٰ متصل نکالنا پڑے گا۔ اب عبارت یوں پڑے گی، لا تشد الرحال لأی مسجد، آپ رخت سفر کسی مسجد کے لیے نہیں باندھیں گے، الا ثلاثہ مساجد، مگر 3 مسجدوں کے لیے۔ اس سے جو مستثنیٰ مین ہوا وہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے جی۔ تو ہم تو کہیں نہیں جاتے، ہاں یہ مسئلہ ہے۔ آپ اگر انڈیا میں جاتے ہیں اس نیت سے سفر کریں کہ ہم دلی کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جو آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں جتنا ثواب ملتا ہے وہاں بھی اتنا ہی ملے گا۔ ثواب کی کمی بیشی، آپ گھر میں پڑھیں تو ثواب تھوڑا ملتا ہے، مسجد میں پڑھیں زیادہ ملتا ہے، جماعت سے پڑھیں اور زیادہ ملتا ہے، جامع مسجد میں پڑھیں اور زیادہ ملتا ہے۔ وہ اس جگہ کی وجہ سے نہیں، وہ نمازیوں کی کمی بیشی کی وجہ سے۔ آپ اگر استنبول آیا صوفیہ میں جائیں گے دیکھنے کے لیے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس نیت سے جائیں کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو آپ کو بڑا ثواب ملے گا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ پاکستان میں اسلام آباد جا رہے ہیں، مسجد فیصل میں نماز پڑھیں گے تو کیا فائدہ، جتنی یہاں پڑھیں تو وہاں جا کر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ مسجدیں 3 ہیں، جن مسجدوں کے اندر آپ کو ثواب زیادہ مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جہاں نماز پڑھیں گے تو لوکل آپ کی اپنی مسجد کی بنسبت وہاں زیادہ ثواب ملے گا، یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کسی اور پرپز کے لیے آپ سفر نہ کریں جی۔ اب یہ جو کہتے ہیں مسجد نبوی کے سوا سفر کرنا جائز نہیں، یہ جو انگلینڈ گھومنے آتے ہیں جی، کیا خانہ کعبہ ہے یہاں مسجد نبوی ہے؟ یہ جتنے گورے آپ یہاں، تو مجھے پتا نہیں ہے، وہ اپنے لندن میں ایک جگہ ہے، ایریا اس کا نام ایلس کوٹ جناب، وہ آپ جائیں آگے پیچھے یا ایجور روڈ میں جائیں نا، وہ سارے عربی آپ کو ملیں گے۔ یہ کوئی جناب اردن سے آیا، جناب کوئی سعودیہ سے آیا، کوئی مکہ سے، کوئی مدینہ سے، کوئی ریاض سے، ان سے پوچھے یہ تو سفر حرام آپ نے کیا، ہمیں بتاتے ہیں مسجد نبی کے سوا سفر نہ کریں، تو آپ یہاں کون سی مسجد نبی جس کے لیے سفر کر کے آئے؟ آپ سارے لوگ پاکستان سے آئے نا حصول روزگار کے لیے، تو یہ آپ کا سفر حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا تعلق مسجد سے ہے ہی نہیں۔ ہم تو طلب معاش کے لیے جاتے ہیں، سسرال میں آپ سفر دور، آپ کے سسرال ہیں، ملاقات کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں، تو پھر تو یہ سارے سفر حرام ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسیرو فی الارض۔ اب جب فی الارض میں سفر کریں گے تو کیا صرف لنگوٹا باندھ کر جائیں گے؟ نہ، رخت سفر پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی آپ کو بیگ شیگ لیں، کو کھانے پینے کا سامان لیں، کو معاملہ ساز و سامان لے کر جائیں۔ آپ یہاں اگر ہالیڈے کرنے کے لیے فرانس جاتے ہیں، بالکل قریب ہے نا، تو کیا صرف انہی کپڑوں میں چلے جاتے ہیں؟ ہاں، پیسے بھی آپ بندوبست کرتے ہیں کہ وہاں رہ کر مجھے ہوٹل کا کرایہ پے کرنا ہے، کھانا پینا ہے، کوئی شاپنگ کرنی، پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، پھر وہاں کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، بکسہ لیتے ہیں، رخت سفر باندھ کر جاتے ہیں، تو کیا یہ حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسیرو فی الارض، تو کیا اللہ تعالیٰ حرام کا حکم دے رہا ہے؟ جب آپ دور دراز کا سفر کریں گے تو رخت سفر باندھ کر جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ حدیث صرف اس بات پر محدود ہے کہ کسی مسجد کی نیت سے آپ اس لیے کریں سفر کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا، یہ بات نہیں ہے۔
ثواب اگر زیادہ مل سکتا ہے نا تو پھر یہ 3 مسجدیں، وہ مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے اور مسجد نبوی ہے۔ وہ مسجد کا معاملہ ہے، عام سفر کی بات نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسیروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، سفر کرو اور دیکھو جٹلانے والوں کا اس سے پہلے انجام کیا ہوا، تو تم بھی اسی ڈگر پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی اسے مختلف نہیں ہوگا۔ آیت تو میں نے آگے تک پڑھی تھی، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں جناب، باقی انشاءاللہ آنے والے نشست کے اندر تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ غالباً عشاء کی اذان بھی ہو چکی ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، دعا فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے ان راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ مولا تعالیٰ ہمیں ہر غلط راستے سے، ہر غلط کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز ادا کریں جی، اس کے بعد پھر لنگر شریف کھائیں۔